نہیں ہے. یہ تو کوئی نافرمان ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے حکمت معلوم ہو جائے میں عمل کروں گا, مجھے علت معلوم ہو جائے میں عمل کروں گا, اور اگر مجھے حکمت اور علت معلوم نہیں ہوتی ہے میں اس کا عمل نہیں کروں گا. یہ نافرمان کی شان ہے, مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کے عمل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے. بولو بھائی, اتنی بات کافی کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں نبی کا طریقہ ہے, باقی مجھے آگے کچھ نہیں پوچھنا. میں عرض کر رہا ہوں, میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد سانی, مجھے بہت گرا گزرا, اللہ کے نبی سب کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ماننا آپ کی ہے, اطاعت آپ کی کرنا ہے. میں سب کو جا کے بلا کے لایا, 70 کے احباب سب کے سب آ گئے, میں نے سب کو دودھ پلایا, سب کی ضرورت پوری ہو گئی, ایک قطرہ پیالے میں کم نہیں تھا. جب سب فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو اور میں باقی. کہ ہاں اللہ کے نبی. آپ نے کہا پی, میں نے پیا, اور پی لے, میں نے اور پیا, اور پی لے, میں نے اور پیا. آپ نے کہا اور پی لے, میں نے کہا اللہ کے نبی اب تو میں پی ہی نہیں سکتا, گنجائش ہی نہیں ہے, ایک قطرہ دودھ کا میں اپنے بدن میں داخل نہیں کر سکتا. سب کا بچا ہوا اخیر میں اللہ کے نبی نے پیا. دودھ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک پیالہ. اور پینے والے کتنے ہیں؟ 72. دودھ کی مقدار ایک پیالہ اور پینے والے 72. ایک پیالہ دودھ کی مقدار, ساری ضرورت پوری ہو گئی. کیا وجہ ہے پیارے بھائیوں؟ میں بات عرض کر رہا تھا, جب مسلمان اللہ کے اطاعت بندگی کرتا ہے اللہ وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن مصیبت کیا بتاؤں میں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ سے بدگمان ہیں, ہم اللہ سے بدگمان ہیں. یہ مدد نبیوں کے ساتھ خاص ہے, میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ مدد صحابہ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ کرامت اولیاء اللہ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا پیارے بھائیوں, اولیاء اللہ کی کرامتیں ان کی ذات کے تعارف کے واسطے نہیں ہیں, ولیوں کی کرامتیں اللہ کے تعارف کے لیے. اولیاء کی کرامتیں اولیاء کی ذات کے تعارف کے واسطے نہیں ہیں. ارے سنو تو صحیح, اولیاء کی کرامت ہوتے ہیں ان کے ذات کے تعارف کے واسطے نہیں ہے. اولیاء کی کرامت اللہ کے تعارف کے لیے کیا ہے. دنیا کے انسانوں تم دیکھ لو, میں نے اس ولی کے تقوی پر, اس کی دینداری پر, اس کی اطاعت بندگی پر میں نے فنا کرامت سے اکرام کیا ہے. اگر تم بھی ایسے ہی متقی بن جاؤ گے میں تمہارا ایسے ہی اکرام کروں گا جیسے میں نے اس ولی کا اکرام کیا ہے. لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر, ہم اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر اولیاء سے جڑ جاتی ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. عجیب حال ہے ہمارا. اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر اولیاء سے جڑتے ہیں. میرا تعلق فلاں پیر صاحب سے ہے, میرا تعلق فلاں حضرت سے ہے, میرا تعلق فلاں مرشد سے ہے, میرا تعلق فلاں شیخ صاحب سے ہے, میں جیسے چاہے ویسی زندگی گزاروں, میرا تعلق فلاں بزرگوں سے ہے, ان کی دعاؤں سے میرا کام چل جائے گا. اس دھوکے سے نکل جاؤ پیارے بھائیوں. جو ایمان والا, جو مسلمان اپنی غلط زندگی سے اللہ کو اپنے حق میں ناراض کر دے, الفاظ پہ غور کرو, جو مسلمان اپنی غلط زندگی سے اللہ کو اپنے حق میں ناراض کر دے, وہ دوسروں کی دینداری سے اللہ کو اپنے حق میں راضی نہیں کر سکتا ہے. جو اپنی غلط زندگی سے اللہ کو اپنے حق میں ناراض کر دے, وہ دوسروں کی دینداری سے اللہ کو اپنے حق میں راضی نہیں کر سکتا. میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, اللہ کی ناراضگی 2 شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے. نمبر 1, اللہ روزیاں تنگ کر دیتا ہے, اور نمبر 2, جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے, سنو عجیب بات ہے, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ. جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے اور شیاطین کے جمگھٹوں میں داخل ہو جاتا ہے. فرشتے دور چلے جاتے ہیں, فرشتے دور چلے جاتے ہیں, فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں, فرشتے اس سے کٹ جاتے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح, ایک نافرمانی بدن کے ایک حصے کی نافرمانی مسلمان کو فرشتوں کی صحبت سے کتنا محروم کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا کذب العبد کذبا, جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ جھوٹ بولے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اللہ معاف فرمائے. آج تو جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں, آج تو لوگ جھوٹ بولنے کو عقل مندی سمجھتے ہیں, چالاکی سمجھتے ہیں,
ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول کے اپنا کام بنا لیتا ہوں میں، حالانکہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے جھوٹ بولنا کتنی بڑی مصیبت ہے اور جھوٹ بولنا کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ ایک کلمہ زبان سے جھوٹا نکلا، ایک کلمہ، مثال کے طور پر ایک ساتھی آپ سے ملاقات کی جائے، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے، آپ کا بچہ باہر تھا، اس نے پوچھا بچے سے بیٹے تمہارے ابا گھر میں ہیں؟ اس نے گھر میں آ کر کہا کہ ابا فلاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جا اس کو بول دے ابا گھر میں نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ ہو گیا، کیوں جی؟ جھوٹ ہو گیا۔ اب اس کا انجام سنو۔ جو فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے شیاطین کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ایک مرتبہ جھوٹی بات زبان سے نکل گئی، وہ فرشتہ ہم سے 1 میل دور چلا جاتا۔ کتنا؟ 1 میل۔ تباعد منہ الملک من نتن ما جاء به، وہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک جھوٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، فرشتہ 1 میل دور چلا گیا۔ آپ غور کریں، زبان ایک حصہ ہے بدن کا، زبان بدن کا ایک حصہ ہے، بدن کے ایک حصے کا غلط استعمال اور بدن کے ایک حصے کو اللہ کے نافرمانی کے اندر استعمال کرنا فرشتے کو اتنا دور کر دیتا ہے، 1 میل فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ مسلمان فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے، شیاطین اس سے چمٹ لیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کا نافرمان بنتا ہے، ایک گناہ کا یہ حال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، غلط دیکھ رہے ہیں، غلط سن رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، غلط کما رہے ہیں، غلط کھا رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، جن کا لباس اللہ کو ناراض کرنے والا، جن کے چہرے اللہ کو ناراض کرنے والے، جن کی معاشرت اللہ کو ناراض کرنے والی، جن کے معاملات اللہ کو ناراض کرنے والے، وہ اپنے آپ کو فرشتوں سے کتنا محروم کر رہے ہیں اور شیاطین کی صحبت میں کتنا اپنے آپ کو داخل کر رہے ہیں۔ غور تو کرو۔ ایک گناہ کی میں نے بات سمجھائی ہے، ساری زندگی گناہ والی، کیا حال ہوگا مسلمان کا؟ اس سے میرے دوستوں میں نے ایک بات عرض کی ہے، ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں مسلمان کی سب سے بڑی عزت اطاعت اور تقوی ہے۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، سب سے بڑی عزت کیا ہے مسلمان کی؟ اطاعت اور تقوی، اطاعت اور تقوی، کہ اللہ کا فرما بردار ہے اور اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے کوسوں دور بھاگنے والا۔ سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی زینت، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی شان ہے مسلمان کی کہ اللہ کے اطاعت و بندگی میں ڈوبا ہوا، نبی کی سنتوں میں ڈوبا ہوا اور اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے کوسوں دور بھاگنے والا ہے۔ یہ اس مسلمان کی سب سے بڑی شان ہے، اطاعت اور تقوی، کہ اس کی زندگی اطاعت والی ہے اور یہ اپنی زندگی میں متقی ہے، اپنے اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والا۔ تقوی مسلمان کی شان ہے، تقوی مسلمان کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مت تقوی یا ابی، اے ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ اے ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو، سنو تو صحیح کیسے عجیب بات ہے، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو بہت کم چوڑا ہو، تنگ راستہ، اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں، اور آپ باریک ململ کا کپڑا پہنے ہوئے ہو، انتہائی نرم، انتہائی ملائم، اور تیز ہوائیں چل رہی ہو، آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ ہوا کے ذریعے کہیں کپڑا اگر بدن سے الگ ہو گیا، فلاں جھاڑی میں پھنس جائے گا، فلاں کانٹے میں الجھ جائے گا، فلاں پتھر میں پھنس جائے گا، کپڑا بہت قیمتی ہے، پھنس جائے گا، آپ ایسے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر سے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنے کپڑوں کو بچا کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر، آگے پیچھے دیکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی چوکنا پن کے ساتھ میں اس راستے سے گزرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا دامن، میرا کپڑا، میرا بدن
کسی کانٹے سے، کسی پتھر سے اور کسی جھاڑی سے الجھ نہ جائے، میں اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ ایسے راستے سے گزارتا ہوں۔ میں حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے امیر المومنین، تقوی یہی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اپنی زندگی کہیں اللہ کی نافرمانی میں الجھ نہ جائے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی اسے کو کہتے ہیں، مسلمان اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اپنی زندگی کہیں اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے الجھ نہ جائے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ میری بات غور کرنا، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ ہمارا تو حال عجیب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اطاعت و بندگی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، اللہ کے اطاعت و بندگی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، ہم رکاوٹ کی بنیاد پر اطاعت و بندگی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں کوئی سہولت آتی ہے، ہم سہولت کی بنیاد پر نافرمانی اور گناہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کریں، نافرمانی میں سہولت بہت ہے، راحت میں ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح سمجھنا پیارے بھائیوں، ایسا نہیں ہوگا کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں خوب سہولتیں لائیں گے، جن نافرمانی اور گناہوں سے اللہ نے روکا ہے اس میں خوب رکاوٹیں لائیں گے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ سنو غور سے بات، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیں گے اس میں رکاوٹیں پیدا کرے، جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں اس میں سہولتیں ان میں خوب رکاوٹیں پیدا کرے، جن کی اطاعت و بندگی کا حکم دے رہے ہیں اس میں خوب سہولتیں پیدا کرے، جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں اس میں خوب رکاوٹیں پیدا کریں۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام تو عجیب ہے۔ سنو تو غور سے بات، جن چیزوں کو فرض کریں گے اس میں رکاوٹیں لائیں گے، جن کے کرنے کا حکم دیں گے اس میں رکاوٹیں لائیں گے، اور جن چیزوں سے منع کریں گے اس میں اتنی سہولتیں پیدا کریں گے۔ آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ لو، آپ کو حرام چیزیں سستی ملے گی، کم قیمت میں ملے گی، ہر جگہ ملے گی، سہولت کے ساتھ مل جائے گی۔ حلال چیزیں مہنگی ملے گی، مشکل سے ملے گی، کوئی جگہ ملے گی، کہیں ملے گی کہیں نہ ملے گی۔ حرام چیزوں میں خوب سہولت ہے اور حلال چیزوں بڑی مشقت ہے۔ ہم لوگ ایسے نادان نکلے، ہم سمجھتے ہیں کیا کریں، حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، علاقہ ایسا ہے، بہت مشکل ہے فلاں حکم کے پورا کرنے میں، ہم مشکلات کی بنیاد پہ حکم چھوڑ دیتے ہیں، سہولتوں کی بنیاد پہ نافرمانی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے کیا عرض کروں، میری بات سننا پیارے بھائیوں، احکام میں رکاوٹ مسلمان کے امتحان کے لیے، احکام میں رکاوٹ، ارے بولو تو صحیح، احکام میں رکاوٹ مسلمان کے امتحان کے لیے، گناہوں میں سہولت مسلمان کے امتحان کے لیے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کی وجہ سے حکم توڑتا تو نہیں ہے اور سہولت کی بنیاد پہ گناہ کرتا تو نہیں ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی قید میں، ایسا صحرا کا علاقہ اور پانی کی اتنی کمی، دشمنوں کی قید میں 24 گھنٹے میں ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتے، کوئی کھانا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، پانی کا ایک گلاس 24 گھنٹے میں ایک گلاس ملتا تھا، اور اس گلاس کے پی لینے کے بعد 24 گھنٹے کچھ نہیں ملے۔ اللہ کی شان، ان کو جنابت لاحق ہو گئی، غسل فرض ہو گیا ان کے دن میں، جنابت لاحق ہو گئی، تو ساتھیوں سے کہا اور دشمنوں سے کہا کہ ارے بھائی دیکھو، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، مجھے غسل کرنا ہے، مجھے پاک ہونا ہے، میں نماز پڑھنا ہے، میں ایک نماز بھی ضائع نہیں کر سکتا، آپ مجھے غسل کا پانی دے دیں، میں پاک ہو جائے، نماز کا اہتمام کروں۔ کہنے لگے بھائی صاحب، آپ کو معلوم ہے ہم کیسے علاقے میں، یہ صحرا کا علاقہ ہے، میلوں جانے کے بعد پانی ملتا ہے، میلوں جانے کے بعد بڑی مشکل سے ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں، ہم آپ کو غسل کے لیے پانی نہیں دے سکتے، کیا کریں گے؟ اس زمانے کے ایمان والا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، میں کیا کروں، میں تو بہت کچھ کر لیا، اب تو میں اس حکم کو پورا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ذرا سی کوشش کریں، آدمی اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے بات کا جواب دینا، کوئی آدمی اللہ نہ کرے کسی کی زمین غصب کر لے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کسی کے دکان کو اپنے قبضے میں لے لے، کسی کا مال چرا لے وے، کسی کا کوئی حق دبا لے وے، ایک دو مرتبہ کہہ کر خاموش بیٹھ جاتی، بولو بھائی کہ میں نے کوشش کر لی،
کتنی جتن کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی منت سماجت کرتے ہیں، کتنا دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جب تک اپنی چیز اپنے پاس واپس نہ آ جائے چین نہیں آتا ہے۔ دنیا میں تو یہ حال ہے، دنیا میں تو یہ حال ہے، لیکن اللہ کے دین میں، اللہ کے اطاعت و بندگی میں، نبی کی سنتوں میں مسلمان ذرا سی کوشش کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، میں نے تو کوشش کر لی، وہ کیا کریں، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، فلاں سنت کا عمل کرنے کا مجھے موقع نہیں دے رہے ہیں، اب تو میں معذور ہوں، میں اس لیے مجھے اس حکم کا توڑ دینا، اس سنت کا چھوڑ دینا مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، میں نے تو کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، لوگ ہماری بات پہ غور کرنا، اللہ نے ہر انسان میں دو قوت رکھی۔ کتنی قوت فیض بھائی؟ دو قوت۔ ایک قوت ظاہر میں ہوتی ہے، ایک قوت ظاہر میں ہوتی ہے، اور ایک قوت اندر چھپی ہوتی ہے جو ضرورت کے موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اطاعت و بندگی میں ظاہری قوت کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، اندر کی قوت استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی سفر کر کے تھکا ماندہ، بالکل سر درد سے بھرا ہوا، چکر آ رہی ہے اور ایک کام کرنے کی سکت و ہمت نہیں ہے، بدن سارا درد سے ٹوٹ رہا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، سخت و سرد ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، ہوا چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، نہ خود دروازہ بند کر رہا ہے، دروازہ خود بند نہیں کر رہا ہے، اور کسی نے کہا بھائی صاحب دروازہ بند کر دو، سرد ہوا آ رہی ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، میں کیا بتاؤں، مجھے ایسا درد ہو رہا ہے، مجھے ایسی چکر آ رہی ہے، میرا سر ایسا گرم ہو رہا ہے، اور مجھے ایسی تکلیف ہو رہی ہے، میں کسی صورت میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا، میں دروازہ بند نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، ایسا بیمار ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ جس بستر پہ سوئے ہیں اس کے نیچے سانپ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اب اٹھ کے بھاگو۔ بولو بھائی، یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ کہہ رہا ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، چکر آ رہا ہے مجھے، میں دروازہ بند کرنے کی سکت ہی نہیں ہے، میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے ذرا بھی ہمت نہیں دروازہ بند کرنے کی۔ جیسے ہی خبر سنی کہ بستر میں سانپ ہے، اٹھ کے بھاگا۔ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ وہ اندر چھپی ہوئی قوت ہے جو ضرورت کے موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اس قوت کا استعمال کروانا چاہتے ہیں اپنی اطاعت و بندگی میں۔ ظاہری قوت نہیں، ذرا سے قوت استعمال کر لی اور اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اندر جو چھپی ہوئی طاقت و قوت ہے، اللہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ کے اطاعت و بندگی کے لیے، اللہ کے نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اس قوت کا استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا کہ مجھے غسل کے لیے پانی دو، مجھے غسل کرنا ہے۔ کہنے لگے بھائی صاحب ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو پانی بہت کم ہے، علاقہ دیکھ لو کیسا خشک ہو، صحرا کا علاقہ ہے، ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم مجھے 2 دن کا پانی ایک ساتھ دے دو، 2 دن کا پانی، 2 دن کا پانی مجھے ایک ساتھ دے دو، میں 48 گھنٹے کی پیاس برداشت کر لوں گا، ایک قطرہ پانی کا مطالبہ نہیں کروں گا، لیکن ایک نماز چھوٹ جائے مجھے یہ پسند نہیں، ایک نماز چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ 48 گھنٹے کی پیاس برداشت ہے، ایک نماز کا چھوٹنا برداشت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ذرا سا کوئی حال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پیش آئے، مسلمان فرض توڑنے کے لیے تیار ہے، سنت چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان کو یہودی بنا دو، عیسائی بنا دو، مسلمان کو یہودی بنا دو، عیسائی بنا دو، لباس خلاف سنت، چہرہ خلاف سنت، شادی بیاہ خلاف سنت، معاشرت و معاملات خلاف سنت، مسلمان سب کے لیے تیار ہے، ذرا سے رکاوٹ پیش آ جائے۔ اور صحابہ کا حال کیا ہے؟ اتنی بڑی رکاوٹ، 48 گھنٹے کی پیاس برداشت ہے، لیکن ایک نماز چھوٹ جائے وہ برداشت نہیں۔ وہ حیران ہو گئے، غور کرنے لگے، غور کرنے کے بعد جواب دیا کہ بھائی صاحب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ 2 دن کا پانی ایک ساتھ دے دیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا۔ اب یہ بے چین ہو گئے، اے اللہ مجھے نماز پڑھنا ہے،
اے اللہ مجھے آپ کا فریضہ ادا کرنا ہے، اے اللہ میں نافرمان بن کے مرنا نہیں چاہتا، اے اللہ میں بے نمازی بننا نہیں چاہتا۔ آج تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مسلمانوں میں دو حصے ہو گئے، ایک نماز پڑھنے والے، ایک نماز چھوڑنے والے۔ عجیب حیرت کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں پارٹی لگی ہوتی ہے، اعلان لگا ہوتا ہے بھائی نماز کے وقت میں بے نمازی افراد نہ آئیں۔ اچھا یہ دو حصے ایمان والوں میں کہاں سے ہو گئے؟ یہ دو حصے ایمان والوں میں کہاں سے ہو گئے؟ مسلمان کی زندگی میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ صاحب حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، سلم اللہ صلاۃ لہ۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جو مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اچھی طرح سمجھ لو اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ایک دشمن محراب میں چھپا ہوا، ایک خنجر جس کے دونوں طرف دھار، اور رات بھر اس کو زہر میں رکھا، پورا خنجر زہر آلود، زہر میں بھرا ہوا سارا خنجر۔ فجر کی نماز سے پہلے محراب میں چھپا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نماز میں اچھی طرح مشغول ہو گئے، اس نے دیکھا کہ عمر پوری طرح نماز، اے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تصویر کھینچنا حرام ہے۔ آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو تصویریں کھینچتے ہیں اور تصویریں کھنچاتے ہیں بغیر شرعی ضرورت کے، وہ اپنے اوپر جنت حرام کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ، یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے ایمان والوں میں، یہ گندگی بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں میں۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ تعویلیں کرتے ہیں، تعویلیں یاد رکھو، تعویل کرنے والوں کا دین سب سے کمزور ہوتا ہے۔ صحابہ تعویلیں نہیں کرتے تھے، صحابہ تعویلیں نہیں کرتے تھے، صحابہ تعمیل کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے مجھے عمل کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے مجھے عمل کرنا ہے۔ اس زمانے کے مسلمان تعویل کرتے ہیں، اور صحابہ تعمیل کرتے تھے، عمل کرتے تھے، تعویل نہیں کرتے تھے۔ تصویر کھینچنے والے اور تصویر کھنچوانے والے بغیر شرعی ضرورت کے جہنم میں پڑے ہوں گے، عذاب کو بھگتتے بھگتتے تڑپ جائیں گے، تلملا جائیں گے۔ اللہ سے کہیں گے اللہ آپ ہمیں جہنم سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، ابھی فرشتوں کو حکم کرتا ہوں میں کہ تم سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں۔ میری ایک شرط ہے، جو تصویریں تم نے دنیا کے اندر بنائی ہے ان میں روح ڈال کے بتاؤ۔ احیو ما صورتم، بخاری شریف کی روایت ہے، احیو ما صورتم، جو تصویریں تم نے کھینچی ہے تو اس میں روح ڈال کے بتاؤ۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی روح ڈال نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ بھائی پڑے رہو، پڑے رہو، تم نے گناہ کیا کیوں؟ اللہ معاف فرمائے۔ آج ہماری مجلسیں اس سے بھری ہوئی ہے، کیا عرض کریں، کیا اجتماع گاہ، کیا درس گاہ، کیا نورانی مجلسیں، کیا حفظ قرآن کی مجلسیں، کیا بخاری شریف کا ختم، کتنی نورانی مجلسیں اور تصویر کشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، جن مجلس میں تصویر کھینچی جاتی ہے اور تصویر بنائی جاتی ہے اس مجلس میں ایک بھی فرشتہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مجلس، اجتماع گاہ ہو، درس گاہ ہو، عبادت گاہ ہو، ختم قرآن کی مجلس ہو، بخاری شریف کی مجلس ہو، کسی بڑے سے بڑے شیخ اور عالم کی مجلس ہو، اگر تصویر وہاں پہ کھینچی جا رہی ہے اس مجلس میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب فرشتوں کی صحبت سے محروم۔ اس لیے اللہ کے واسطے کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا، باز ہو جاؤ، اس گندگی سے باز آ جاؤ، اب اس گندگی کو خود بھی ختم کرو۔ ہمارے سامنے کوئی منکر کرے، پیار محبت نرمی شفقت سے منع کرو کہ بھائی یہ مسلمانوں کے کام ہے، کریں گے بھائی؟ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، عجیب بات، یا اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دشمن محراب میں چھپا ہوا ہے،
جیسے ہی آپ نماز میں مشغول ہو گئے, اچھی طرح نماز کے اندر مشغول ہو گئے, وہ باہر آیا اور 7 بار کیا نافلہ. کتنے بار؟ سارا پیٹ پھٹ گیا, ساری رگیں کٹ گئی, سارا نظام خراب ہو گیا. اللہ اکبر. اندر کا سارا نظام دکھائی دینے لگا. حضرت عمر گر گئے. حضرت الرحمن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا, انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت عمر نے کیسے کیسے نماز پوری کی, بے ہوش ہو کے گرے ہیں. جب صحابہ نماز سے فارغ ہوئے, روشنی ہو چکی, حضرت عمر زمین پہ گرے ہوئے ہیں, پیٹ پھٹا ہوا ہے, رگیں کٹی ہوئی ہے. دودھ پلایا گیا, زخم سے باہر نکل گیا. دوا پلائی گئی, زخم سے